ایک ایسا شہر جو دنیا کا سب سے خوبصورت شہر تھا۔ سرسبز باغ، بہتے دریا، سونے جیسی فصلیں، اونچے محل، بھرے بازار۔ باہر سے جنت لگتا تھا، مگر اندر سے وہ ایسی جگہ تھی جہاں فرشتے بھی انسان بن کر آئے اور ڈر گئے۔ جہاں ایک نبی نے روتے ہوئے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی۔ اور جب اللہ کا فیصلہ آیا تو صبح ہونے سے پہلے وہ پورا شہر زمین میں دھنس گیا۔ آج اس شہر کی جگہ صرف نمک کے میدان ہیں اور ایک خاموش سبق جو ہر دور کے انسان کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے انہیں سدوم اور عمور کے شہروں کی طرف بھیجا۔ یہ شہر ظاہری طور پر بہت خوشحال تھے، بڑے بڑے محلات، سرسبز کھیت، پانی سے بھرے چشمے، پھیلے ہوئے باغات، روشن بازار۔ مگر اس جگمگ کے پیچھے ایک ایسی بستی تھی جو اخلاقی طور پر مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ یہ دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جس نے کھلم کھلا اس بدکاری کو اختیار کیا جسے فطرت بھی ناپاک کہتی ہے۔ مرد مردوں کی طرف جاتے، راستوں میں مسافروں کو روکتے، ان کی عزت نیلام کرتے اور پھر اس گناہ پر فخر کرتے۔ جو روکتا وہ ان کا دشمن بن جاتا، جو نصیحت کرتا وہ ان کی ہنسی کا نشانہ بنتا۔ حضرت لوط علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے، کبھی نرمی سے، کبھی در بھرے لہجے میں، کبھی آنکھوں میں آنسو لے کر۔ وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر پکارتے، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، اس فحاشی کو چھوڑ دو۔ یہ وہ بدکاری ہے جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ مگر جواب میں تحریر بھری نظریں ملتی۔ کوئی کہتا لوط ہمیں پاک بنانے آیا ہے، کوئی کہتا بہت نیک بن گیا ہے، اور آخرکار وہ جملہ کہا گیا جو اس کی بربادی کی آخری مہر بن گئی، لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو۔ یہ لوگ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا، اب اس شہر میں نیکی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا۔ وہ نبی تھے مگر تنہا تھے۔ ان پر ایمان لانے والے چند کمزور لوگ تھے۔ طاقت، دولت اور اکثریت سب باطل کے پاس تھی، اور سب سے زیادہ دل دکھانے والی بات یہ تھی کہ اس کی اپنی بیوی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں نبی کے ساتھ رہتی مگر قوم کو خبریں دیتی، مہمانوں کی اطلاع پہنچاتی۔ نبی کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم آہستہ آہستہ جہنم کے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی، اور وہ بے بسی میں صرف دعا کر سکتے تھے۔ پھر وہ دن آیا جس دن زمین پر آسمان کا فیصلہ اترنے والا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھلنے کو تھا، 3 خوبصورت نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر آئے، چہرے ایسے روشن جیسے چاند۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ اپنی قوم کو جانتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر لوگوں کو خبر ہوئی تو یہ مہمان محفوظ نہیں رہیں گے، مگر نبی تھے، مہمان کو واپس بھیجنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ انہیں اندر لے آئے۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ شہر میں خبر پھیل گئی، لوط علیہ السلام کے گھر کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس سے نبی ڈر رہے تھے۔ مردوں کے ہجوم در ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ شور بڑھتا گیا۔ کسی کی آنکھوں میں شرم نہ تھی، کسی کے چہرے پر خوف بھی نہیں تھا، صرف ہوس، صرف درندگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کانپتے ہوئے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے آخری کوشش کی، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے رحمتی نہ کرو، کچھ تو انسانیت باقی رکھو۔ مگر جواب میں ایک شور اٹھا، ہمیں تمہارے مہمانوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں وہ دے دو جن کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، ورنہ دروازہ توڑ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آواز لرزنے لگی۔ اسی بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے وہ الفاظ نکلے جو قیامت تک نبی کی سب سے بڑی فریاد بن گئے، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ اسی لمحے وہ 3 نوجوان آگے بڑھے۔ ان کی آواز میں عجیب سکون تھا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، خوف مت کرو، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ایک فرشتے نے دروازے کے باہر موجود
ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ اگلے لمحے ایک ایسی چیخ سنائی دی جس میں خوف اور ڈر سب اکٹھا تھا۔ وہ سب کے سب اندھے ہو چکے تھے۔ کوئی دیوار سے ٹکرا رہا تھا، کوئی زمین پر گر رہا تھا، کوئی اپنے ساتھی کو آواز دے رہا تھا، مگر کسی کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، آج رات اپنے ماننے والوں کو لے کر فوری اس بستی کو چھوڑ دو۔ کسی نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، اور تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس کا دل قوم کے ساتھ تھا۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام کا دل دہل گیا۔ وہ بیوی جس کے ساتھ زندگی بسر کی تھی، مگر اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی رشتہ نہیں چلتا۔ رات کے آخری پہر میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے چند مومنوں کے ساتھ اس شہر سے نکل گئے۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی آواز، نہ کوئی روشنی۔ گلیاں سنسان تھیں، مکان خاموش تھے۔ پیچھے وہ شہر تھا جس میں انہوں نے سالوں دعوت دی تھی، اور آگے نامعلوم راستہ تھا، مگر دل میں اللہ پر بھروسہ تھا۔ اور پھر جب صبح کی پہلی سی روشنی آسمان کے کنارے پر نمودار ہوئی، انہوں نے اپنے طاقتور پر زمین پر مارے، اور ایک لمحے میں پورا شہر جڑ سے اکھڑ گیا۔ زمین الٹ گئی، جو نیچے تھا وہ اوپر ہو گیا، اور جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا۔ پہاڑوں جیسی عمارتیں تنکوں کی طرح بکھر گئی۔ پھر آسمان سے پکے ہوئے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ پتھر اپنے ہدف کو پہچانتا تھا۔ کوئی چھپ نہ سکا، کوئی بچ بھی نہ سکا، کوئی بھاگ نہ سکا۔ کہکہائیں راکھ بن گئیں، فخر مٹی میں مل گیا، طاقت بے معنی ہو گئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو پیچھے مڑی، اس کے دل میں توبہ نہیں تھی بلکہ حسرت تھی۔ وہ ایک لمحہ رکی، پیچھے دیکھا، اور اسی لمحے آسمان سے ایک پتھر آیا، اور وہ اسی انجام کو پہنچ گئی جس کے ساتھ اس کی وفاداری تھی۔ جب سورج پوری طرح نکلا تو زمین پر کوئی شہر باقی نہیں تھا، نہ بازار، نہ محلات، نہ لوگ، اور نہ ہی آوازیں۔ بس جلتی ہوئی زمین تھی، نمک زدہ میدان تھے، اور ایک خاموش ویرانی تھی جو قیامت تک گواہی دیتی رہے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام دور ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں درد تھا، ہونٹوں پر دعا تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آواز میں کہا، اے میرے رب، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اب یہ تیری عدالت کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو محفوظ کر لیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بس تم نے اس بستی کو اوپر تلے کر دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھر برسائے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 82۔ یہ کہانی صرف ایک پرانی قوم کی نہیں ہے، یہ ہر اس دور کے لیے ہے جہاں گناہ کو نارمل بنایا جاتا ہے، جہاں حیا کو پرانا خیال کیا جاتا ہے، جہاں حق بولنے والا اکیلا رہ جاتا ہے۔ قوم لوط کو دشمن نے نہیں مارا، انہیں ان کے اپنے اعمال نے برباد کیا۔ جب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو زمین بھی اس کے لیے اجنبی بن جاتی ہے۔ آج بھی وہ بستی دنیا کے نقشے پر نمک کے میدانوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، ایک خاموش نشانی بن کر جو ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتی ہے، طاقت ہمیشہ حق کے ساتھ نہیں ہوتی، مگر انجام ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔